سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ عکا بحیرہ روم کے ساحل پر ایک نہایت اہم بندرگاہ تھی۔ یہ مقام تین طرف سے بلند پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ یورپ کی تجارت اسی بحری راستے سے ہوتی تھی۔ بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عکا کو بھی فتح کر لیا تھا اور نئے سرے سے مرمت کر کے اسے بہت زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ یورپ سے عیسائی فوجیں مسلسل اسی بندرگاہ پر پہنچ رہی تھیں۔ فرانس اور انگلستان کے بعد جینوا، وینس اور اٹلی کی فوجیں عکا میں جمع ہوئیں۔ اس وقت عیسائی سپاہیوں کی تعداد 80,000 سے زیادہ تھی۔ ڈیوک آف آسٹریا کے سپاہی بھی پابا رکاب تھے۔ ان کے علاوہ ڈنمارک اور ناروے کے بحری بیڑے بھی عکا کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں ممالک کے جہازران جنگی مہارت میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ مختصراً یہ کہ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے پورا یورپ ایشیا پر ٹوٹ پڑا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا اور عیسائی فوجوں نے عکا کا محاصرہ شروع کر دیا۔ ابتدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، مگر جب صلیبیوں نے مکمل طور پر شہر کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں کی آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یکم شعبان 585 ہجری کو نماز جمعہ کے بعد پوری طاقت سے عیسائی لشکر پر حملہ کیا، جس میں 7,000 سے زیادہ صلیبی قتل ہوئے اور جو عیسائی فرار ہوتے وقت سمندر میں ڈوبے ان کی تعداد بھی ہزاروں سے کم نہیں تھی۔ اس شکست کے بعد عیسائیوں میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ عکا کے محاصرے کے بارے میں سوچ بھی سکیں۔ مجاہدین اسلام 2 مہینے سے مسلسل ہتھیار باندھے ہوئے تھے، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو آرام دینے کی غرض سے شکست خوردہ عیسائیوں کا تعاقب نہیں کیا اور اپنے لشکر کو ہٹا لیا۔ اسلامی لشکر کے ہٹ جانے سے عیسائیوں کو فراغت اور سکون میسر آیا اور انہوں نے نئے سرے سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے 3 بڑے برج تیار کیے جو پہاڑ کی طرح بلند تھے اور جن کی اونچائی شہر کی فصیل سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی عیسائیوں نے نئی منجنیقیں بھی تیار کی جس سے سنگ باری کر کے وہ اہل شہر کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان برجوں کو گرانے کے لیے مسلسل تدبیریں کرتا رہتا تھا، مگر اب تک کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی تھی۔ بالاخر سلطان نے اعلان عام کیا کہ جو شخص بھی ان برجوں کو مسمار کرے گا اسے بہت بڑے انعام سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر ایک عام سے نوجوان علی بن عریف نے رال اور دوسرے مرکبات کو ملا کر ایک چھوٹی سی دیگچی میں بند کیا، پھر اس دیگچی کو آگ لگا کر منجنیق کے ذریعے ایک برج کی طرف پھینکا۔ پھر اس وقت سلطان کے ساتھ تمام سپاہی حیرت زدہ رہ گئے جب اس چھوٹی سی دیگچی نے برج میں ایسی آگ لگائی کہ جس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ پھر اسی طرح اس مسلم نوجوان نے دوسرے اور تیسرے برج کو بھی جلا ڈالا۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی جسے دیکھ کر عیسائیوں پر خوف و دہشت طاری ہو گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے پھینکے جانے والے 3 آتشی گولوں نے صلیبیوں کی طویل دفاعی جدوجہد کو چند لمحوں میں غارت کر دیا تھا۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر بہت سے عیسائی سپاہی یورپ واپس لوٹ گئے۔ جاتے وقت ان کی زبانوں پر بس یہی کلمات تھے: آج کل خداوند خدا عیسائیوں کے معاملات کی حفاظت اور حمایت نہیں کر رہا ہے۔ اسی دوران صلیبیوں کا ایک بڑا بحری بیڑا عکا پہنچ گیا جس میں فرانسیسی، انگریزی، اطالوی سپاہیوں کی کثیر تعداد تھی۔ اس فوجی دستے کی قیادت ہنری کاؤنٹ آف چیمپئن کر رہا تھا۔ اس تازہ دم فوجی کمک سے شکست خوردہ عیسائیوں کی حوصلے بلند ہو گئے۔ عیسائی فوجیں مسلسل 2 سال تک عکا کا محاصرہ کیے رہیں، مگر کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تدبر حسن انتظام تھا کہ اس نے اس طویل عرصے میں سامانی رسد کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیا، اور اس کی وجہ وہ برج تھا جو سلطان نے بندرگاہ کے دہانے پر تعمیر کرایا تھا۔ یہ برج زبان کے نام سے مشہور ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد عیسائی اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک برج زبان کو مسمار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مسلمانوں کی رسد کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ بالاخر عیسائی سالاروں اور جہازرانوں نے برج زبان کو تباہ کرنے کے لیے ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے برج زبان کی اونچائی کے برابر اپنے جہاز پر ایک برج بنایا جس میں بارود اور ایندھن بھرا ہوا تھا۔ عیسائیوں کا منصوبہ تھا کہ اپنے جہاز کو برج زبان کے قریب جا کر اس میں آگ لگا دیں اور جلتے ہوئے جہاز کو برج زبان سے ٹکرا دیں تاکہ برج اور اس کے محافظ سپاہی جل کر راکھ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے جہاز میں بھی ایندھن بھرا گیا تاکہ برج زبان کی حفاظت کے لیے آنے والے مسلمانوں کے جہازوں پر بھی حملہ کیا جا سکے۔ پھر جب ایک دن ہوا کو موافق پایا تو یہ دونوں جہاز برج زبان کو تباہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ ہدف کے قریب پہنچ کر عیسائی سپاہیوں نے اپنے جہاز پر بنے ہوئے برج کو آگ لگا دی۔ پھر اس سے پہلے کہ صلیبی اپنے جہاز کو برج زبان سے ٹکرا کر خود سمندر میں کود جاتے کہ اچانک ہوا کا رخ بدل گیا اور اس نے آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ انجام کر عیسائیوں کی لگی ہوئی آگ انہی کے جہازوں پر آ پڑی اور دوسرا جہاز جو ایندھن سے بھرا ہوا تھا وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔
اس بلائے ناگہانی سے خوفزدہ ہو کر تمام صلیبی جنگجو سمندر میں کود پڑے، جنہیں پانی کی خونخوار موجوں نے نگل لیا۔ بس ڈیوک آف آسٹریا ہی اس آفت سے محفوظ رہ سکا۔ یہ ایک دوسرا حادثہ تھا جس نے بہت سے عیسائی سپاہیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ خداوند خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد عیسائیوں پر ایک اور افتادہ آ پڑی کہ انہیں خوفناک قحط نے گھیر لیا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ صلیبی اپنے گھوڑے ذبح کر کے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جب گھوڑے بھی ختم ہو گئے تو سوکھے ہوئے چمڑے اور پرانی کھالیں کھانے لگے۔ بہت سے عیسائیوں نے فاقہ کشی سے تنگ آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جا کر پناہ لی، اور کچھ صلیبیوں نے بے کسی کی موت سے بچنے کے لیے مذہب اسلام کا راستہ اختیار کیا۔ بہت سے عیسائی بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئے اور ان کی لاشیں سڑتی رہیں۔ پھر برسات کا موسم آ گیا اور سڑی ہوئی لاشوں کی وجہ سے ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی، جس سے 200-300 عیسائی روزانہ مرنے لگے۔ اب صلیبیوں کے خیمے میں بھوک اور مرنے والوں کے ماتم کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسی وبا میں شہنشاہ جرمنی فریڈرک کا بیٹا ڈیوک آف سوابیا بھی مر گیا، جس کی لاش خیمے میں پڑی سڑتی رہی۔ مغرور باپ اور بیٹے کا یکساں انجام ہوا کہ دونوں کو اپنے وطن میں قبریں بھی میسر نہ آ سکی۔ صلیبیوں نے جس مقدس مہم کے لیے اپنے گھر چھوڑے تھے، وہ پے در پے مصائب و صدمات برداشت نہ کر سکے اور شدید مایوسی کی عالم میں مغرب کی طرف لوٹ گئے۔ صلیبیوں کی واپسی سے عام مسلمان سمجھے کہ ان کے سروں سے آفت ٹل گئی ہے، مگر کچھ دن بعد ہی شاہ فرانس فلپ اور شاہ انگلستان رچرڈ اپنی 3 لاکھ فوج کے ساتھ اکا پہنچ گئے۔ انگلستان کے باشندے اپنے شہنشاہ رچرڈ کو شیردل کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ لقب رچرڈ کی شجاعت و مردانگی کے سبب نہیں تھا، بلکہ اس کی فطرت درندوں جیسی تھی۔ جس طرح جنگلی درندے جانوروں کا شکار کر کے ان کے گوشت سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں، اسی طرح رچرڈ کمزور انسانوں کا خون بہا کر لذت و سرور حاصل کرتا تھا۔ اکا کے ساحل پر لنگر انداز ہوتے ہی اس نے اپنی وحشت و درندگی کا پہلا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام ایک خط تحریر کیا، جس کا انداز اور لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیت المقدس کی فتح اور دیگر عیسائی علاقوں پر قبضہ تمہاری ذاتی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ تمہیں جو کچھ حاصل ہوا وہ عیسائی سالاروں کی نا تجربہ کاری اور نا اہلی کے سبب ہوا۔ اگر اس وقت میرے سر پر تاج شاہی رکھ دیا گیا ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ جنگ کس طرح کی جاتی ہے۔ بہرحال میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بیتے دنوں کا ماتم کر کے اپنی آئندہ زندگی کو مجہول اور ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ میں نے یہ دشوار ترین سفر اس لیے طے کیا ہے کہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے پنجہ ستم سے آزاد کراؤں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنی قوم کو بے نام و نشان یا غلام ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، یا صلح و آشتی کے ساتھ یروشلم کو خالی کر کے چپ چاپ اپنے علاقوں کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے حق میں یہی صورت بہتر رہے گی، ورنہ یاد رکھو کہ میں پورے ایشیائی کوچوں کو خون میں غرق کیے بغیر انگلستان واپس نہیں جاؤں گا۔ 3 لاکھ عیسائی سپاہی پابا رکاب ہیں اور ان کے ہاتھوں میں گھوڑوں کی لگامیں ہیں، اور تمام صلیبی جانباز میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں، مگر میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم عیسائیوں کی بے پناہ طاقت کا اندازہ کرتے ہوئے کسی احمقانہ حرکت کا ارتکاب نہیں کرو گے۔ شاہ انگلستان شیردل رچرڈ نے بھی شاہ جرمنی فریڈرک کی طرح انتہائی متکبرانہ روش اختیار کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رچرڈ کا خط پڑھ کر مسکرایا اور اس نے چند سطری جواب لکھ کر رچرڈ کو بھیج دیا۔ تم جیسے بدکار لوگ خدا کے مقدس گھر کی حفاظت کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ بالفرض اگر تم پاک باز بھی ہوتے تب بھی ہم بیت المقدس کو تمہارے حوالے نہ کرتے۔ حق تعالیٰ نے یہ عظیم امانت ہمارے سپرد کی ہے۔ ہم اس امانت سے اس وقت تک دستبردار نہیں ہوں گے جب تک کہ ایک بھی مسلمان کے کاندھوں پر اس کا سر موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر شیردل رچرڈ غضبناک ہو گیا اور کسی درندے کی طرح دھاڑا اور سلطان کے خط کے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خداوند خدا، میں یہی چاہتا تھا کہ مسلمان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں۔ تیرا 1000 بار شکر ہے کہ ان ہمکوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رچرڈ اور شاہ فرانس فلپ نے اپنے 3 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ پورے شہر کا محاصرہ کر لیا اور جہازوں کی کثرت کے باعث بندرگاہ اکا کی مکمل ناکہ بندی کر دی۔ اس وقت مسلمان سپاہیوں کی تعداد صرف 6000 تھی اور وہ مسلسل 3 سال سے شہر کا دفاع کر رہے تھے۔ اس طویل عرصے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان شہر کی فصیل کے سامنے 100 سے زیادہ لڑائیاں اور 9 بڑی جنگیں ہوئیں۔ ان مارکہ آرائیوں میں بے شمار عیسائی اور ان کے بڑے بڑے نامور سردار مارے گئے تھے۔ خندقوں کے پار مٹی کے ٹیلوں پر حد نظر تک عیسائیوں کی قبریں نظر آ رہی تھی، اور ان قبروں پر نصب شدہ سلیبوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی صحرا میں دور تک سنگریزے بکھرے ہوں۔ مسلمانوں کی بے مثال جانبازی اور استقامت کو دیکھ کر بعض انگریز مورخین نے لکھا ہے، اکا کے محصور مسلمان حیرت انگیز جرأت اور حوصلے کے مالک ہیں۔ وہ اعلیٰ جنگی ہنر جانتے ہیں اور بے پناہ خوددار و غیرت مند ہیں۔ اگر وہ کافر نہ ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ ان سے بہتر انسان دنیا میں موجود نہیں۔ مگر یہ حوصلہ مندی، شجاعت اور استقامت کب تک برقرار رہتی؟
3 لاکھ عیسائی فوج کے اس خوفناک محاصرے کی وجہ سے ذخیرہ اناج کے ساتھ سامان جنگ بھی ختم ہو چکا تھا۔ مجبوراً شہریوں نے صلیبیوں سے صلح کرنی چاہی، جس کے جواب میں شاہ انگلستان رچرڈ نے یہ شرائط پیش کی کہ مسلمان 2 لاکھ طلائی دینار توان جنگ کے طور پر ادا کریں، تمام عیسائی قیدیوں کو رہائی دی جائے اور صلیب الصلبوت صلیبیوں کے حوالے کر دی جائے۔ یہ وہی صلیب تھی جس پر فتح بیت المقدس کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عکا کے تمام لوگ شرائط کی تکمیل تک عیسائی فوج کے پاس یرغمال رہیں گے۔ جب رچرڈ کی پیش کردہ ان شرائط کا حل سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور وہ شہر کو عیسائیوں کے تسلط سے بچانے کے لیے آخری کوشش کے طور پر اپنا لشکر لے کر عکا کی طرف روانہ ہوا۔ مگر جب سلطان صلاح الدین ایوبی شہر کے قریب پہنچا تو غمزدہ کر دینے والا ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ فصیل پر صلیبی پرچم لہرا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عکا کے شہریوں کو بچانے کے لیے تمام عیسائی قیدی دمشق سے بلوا کر آزاد کر دیے، مگر رچرڈ نے دوسرے عیسائی حکمرانوں کی طرح بدترین عہد شکنی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے حکم پر تمام مسلمان جنگی قیدیوں کو رسیوں میں باندھ کر ایک کھلے میدان میں اس طرح لے جایا گیا جیسے بھیڑ بکریوں اور گائے بھینسوں کو مذبح خانے کی طرف لے جایا جاتا تھا۔ پھر رچرڈ نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور ایک مسلمان قیدی کو اپنے ہاتھ سے تہ تہ کر کے اس قتل عام کی رسم کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد شاہ انگلستان نے اپنی خون آلود شمشیر فضا میں لہرائی اور دیکھتے ہی دیکھتے عیسائی سپاہیوں نے 5000 مسلمان قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آج بھی تمام عیسائی یورپ رچرڈ کو اپنا ہیرو تسلیم کرتا ہے۔ تاریخی حقائق کی روشنی میں تیسری صلیبی جنگ کے حوالے سے اس شیر دل کا بس یہ ایک کارنامہ ہے کہ اس نے تاریخ عالم کی ناقابل فراموش بدعہدی کے ساتھ بے دستوں پا 5000 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ عکا پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ساحل کے شہروں کو بچانے اور بیت المقدس کے دفاع کو مضبوط تر کرنے کے ارادے سے روانہ ہو چکا تھا، مگر جب اسے شاہ انگلستان رچرڈ کی بدعہدی اور مسلمان قیدیوں کے قتل عام کی خبر ملی تو وہ پلٹ پڑا اور اس نے صلیبی لشکر پر حملہ کر دیا۔ رات تک کشت و خون کا بازار گرم رہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو سلطان نے صلیبیوں کو اپنے مقتولین کی لاشوں پر ماتم کرتے دیکھا تو اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، یہ ان معصوم مسلمانوں کی لاشوں کا حساب ہے جن سے شہر عکا کا مقتل سجایا گیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے قبرستان اور بنیں گے اور اس خون ناحق کا حساب کب برابر ہوگا۔ اس مختصر سی جنگ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ساحلی شہروں کے حفاظتی انتظامات کے احکام جاری کر کے آگے بڑھ گیا اور اس راستے میں خیمہ ہوا جدھر سے صلیبی لشکر کے گزرنے کے امکانات تھے۔ سلطان کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جب عیسائی فوج کیساریہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے ساحل کی طرف بڑھی تو سلطانی لشکر نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور پھر جب بھی موقع ملتا تھا مسلمان سپاہی عیسائی فوجیوں پر اس طرح حملہ کرتے تھے جیسے بھوکا شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود تیر اندازوں کی صفوں میں کھڑا ہو کر انہیں ہدایات دیتا تھا۔ اگرچہ عیسائی فوج کی کثرت اور صلیبیوں کی آہنی لباسوں کی وجہ سے تیر و تلوار بہت کم اثر کرتے تھے، لیکن پھر بھی سلطان نے اپنی جنگی حکمت عملی سے عیسائی لشکر کو آزادانہ طور پر آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ کبھی ان پر عقب سے حملہ کرتا تھا، کبھی ہراول دستے پر، اور کبھی ان کے دائیں بائیں بازو پر ٹوٹ پڑتا تھا، اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی عیسائی لشکر سے آگے نکل جاتا اور پلٹ کر صلیبیوں پر حملہ آور ہوتا۔ جو عیسائی سپاہی اپنے لشکر سے بچھڑ جاتے انہیں سلطان کے حکم کے مطابق گرفتار کر کے فوراً قتل کر دیا جاتا۔ کیساریہ عکا سے صرف 12 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن عیسائی لشکر نے یہ معمولی فاصلہ 6 دن میں طے کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت کم فوج کے ساتھ ایک عظیم لشکر کے سامنے کیسی کیسی رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی۔ ان دشواریوں نے بہت جلد شیر دل رچرڈ کے حوصلے پست کر دیے۔ نتیجتاً شاہ انگلستان نے خبر رساں چوکیوں کے افسر اعلیٰ عز الدین ابراہیم ابن مقدم سے صلح کی گفتگو شروع کی تو مسلمان فوجی افسر نے شیر دل رچرڈ کو بہت ہی مختصر جواب دیا، جنگ اور صرف جنگ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ابن مقدم کا انتہائی بے باکانہ جواب سن کر رچرڈ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل سے تنہائی میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ بالاخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملک عادل کو شاہ انگلستان سے ملنے کی اجازت دے دی۔ پھر جب ملک عادل رچرڈ کے خیمے میں پہنچا تو شاہ انگلستان نے بڑے ریاکارانہ انداز میں اس کا پرجوش استقبال کیا، پھر صلح کی گفتگو چھیڑ دی۔ اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی زمین انسانی خون سے سرخ نہ ہو بلکہ اس پر خوشنما باغات اور سبزہ زار لہلہاتے رہیں۔ ملک عادل نے انتہائی باوقار لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ صفائی قلب اور جذبوں کی گہرائی کے ساتھ صلح چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک عظیم مہمان کی طرح رخصت کریں گے، مگر ہم خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتے۔ رچرڈ نے شاہانہ جاہو جلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، اگر تم لوگ یروشلم اور دیگر ساحلی علاقے واپس کر دو تو میں مسلمانوں کے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر یورپ واپس چلا جاؤں گا۔
رچرڈ کی شرائط سن کر ملک عادل کے چہرے پر انتہائی ناگواری کا رنگ ابھر آیا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس قسم کی شرائط تو صرف فاتحہ پیش کرتے ہیں۔ ملک عادل کے ایک ایک لفظ سے شدید طنز جھلک رہا تھا۔ فاتح تو میں ہوں۔ رچرڈ کے چہرے کی کرختگی اور لہجے کی سختی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تم لوگوں نے اب تک اکا کی شکست فوج سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ واضح رہے کہ عیسائی فوجوں نے 3 سال تک اکا کا محاصرہ جاری رکھا تھا اور صرف 6000 مسلمان سپاہی شہر کا دفاع کر رہے تھے۔ پھر شاہ انگلستان اور شاہ فرانس نے 3 لاکھ فوج اور بے حساب سامانی حرب و ضرب کے ساتھ مسلمانوں کو انتہائی قلیل تعداد پر غلبہ حاصل کیا۔ اب اسی فتح کو رچرڈ ملک عادل کے سامنے اپنے ایک عظیم الشان کارنامے کے طور پر بیان کر رہا تھا۔ میں اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ رچرڈ کے جارحانہ انداز کے جواب میں ملک عادل کا لہجہ بھی انتہائی تند و تیز ہو گیا تھا۔ اگر تمہاری طرف سے صلح کی یہی شرائط ہے تو میں انہیں سننا بھی گوارا نہیں کرتا اور اپنی پوری فوج کی طرف سے یہ فیصلہ سنائی دیتا ہوں کہ جب تک ایک مسلمان سپاہی بھی زندہ ہے تم لوگ اس وقت تک ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ملک عادل کا جواب سن کر رچرڈ کی فطری وحشت و درندگی لوٹ آئی اور اس نے ہذیانی انداز میں چیخ کر کہا، خداوند خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو صلح و امن کے ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہو میں اسی شے کو خون کے دریا بہا کر بزور شمشیر حاصل کر لوں گا۔ جواباً ملک عادل نے بھی قسم کھاتے ہوئے کہا، اب دیکھنا ہے کہ تمہارے تینوں خدا مل کر تمہاری قسم پوری کرتے ہیں یا مسلمانوں کا ایک خدا اپنے نام لیواؤں کی عزت و آبرو رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر ملک عادل انتہائی باوقار انداز میں چلتا ہوا شاہ انگلستان کے خیمے سے نکل گیا اور رچرڈ شدید غضبناک حالت میں اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ واضح رہے کہ آج بھی تمام عیسائی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہی نظریہ تثلیث کہلاتا ہے اور ملک عادل نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ صلح کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد عیسائی فوج ارسوف کی طرف روانہ ہوئی۔ سلطانی سپاہیوں کے چھوٹے چھوٹے دستے قبیل گاہوں سے نکل کر صلیبی لشکر پر چھاپے مار کر جانی نقصان پہنچاتے رہے، جس کی وجہ سے عیسائیوں کو ارسوف پہنچنے میں بڑی دشواری پیش آئی۔ رچرڈ اور فلپ کا خیال تھا کہ ان چھوٹی موٹی جھڑپوں کے بعد جب وہ ارسوف پہنچیں گے تو انہیں تمام گزرگاہیں صاف نظر آئیں گی، مگر جب عیسائی لشکر اس شہر کے قریب پہنچا تو رچرڈ اور فلپ دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر عیسائی فوج کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ پھر دونوں فوجوں میں ایسا گمسان کرن پڑا کہ میدان لاشوں سے پٹ گیا۔ اس جنگ کے متعلق تاریخوں میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ عیسائی مورخین کا دعویٰ ہے کہ جنگ ارسوف میں انہیں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ اس کے برعکس عرب مورخین کہتے ہیں کہ اس جنگ میں صلیبیوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ غیر جانبدار تاریخ نویسوں کا تجزیہ ہے کہ دونوں میں سے کسی لشکر کو فتح حاصل نہیں ہوئی، پھر بھی عیسائیوں کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہلاک ہونے والے صلیبیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا، مگر صلاح الدین ایوبی کا بیان ہے کہ اس جنگ میں عیسائیوں کے 1000 گھوڑے موت کی گھاٹ اتارے گئے تھے۔ جنگ ارسوف کے حوالے سے آج تک عیسائی دنیا میں ایک بے سرپا اور محمل افسانہ مشہور ہے۔ عیسائی مورخین کے دعوے کے مطابق یہ وہی میدان تھا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی اور شاہ رچرڈ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے اور پھر دونوں کے درمیان دست بدست لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں طرف کی فوجیں محض تماشائی تھیں۔ دونوں بادشاہوں میں مقابلے سے پہلے یہ شرط طے پائی تھی کہ اس جنگ میں جو بھی جیت جائے گا اس کے ساتھ اس کی فوج بھی فاتح قرار پائے گی اور جو ہار جائے گا اس کے ساتھ ہی اس کی فوج بھی شکست تسلیم کر لے گی۔ عیسائی مورخوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس انفرادی جنگ میں شاہ انگلستان رچرڈ کا پلہ بھاری رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی۔ اس من گھڑت قصے کے جھوٹ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس فرضی جنگ کے بعد دونوں حکمران زندہ اور محفوظ رہے۔ بالفرض اگر شاہ رچرڈ سلطان پر ذرا بھی غالب آ جاتا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہرگز زندہ نہ چھوڑتا۔ عیسائی مورخوں نے یہ طلسمی یا دیو مالائی قسم کی کہانی اس لیے تحریر کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے شیردل رچرڈ کی ندامت اور ناکامی پر پردہ ڈال سکیں۔ جنگ ارسوف میں انگلستان کے مشہور سالار جیکولس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرتے وقت اس نے چیخ کر کہا تھا، شہنشاہ، مسلمانوں سے میری موت کا شدید انتقام لینا۔ جیکولس کو انگلستان کا سب سے بڑا بہادر تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی لاش دیکھ کر عیسائی دھاڑے مار مار کر روئے تھے۔ رچرڈ نے بھی اپنے عظیم سالار کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پوری فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا، لیکن جب اسلامی لشکر کے ایک منتخب دستے نے صلیبیوں پر عقب سے حملہ کر دیا تو رچرڈ کو پسپا ہونا پڑا اور عیسائی لشکر ارسوف سے نکل کر یافا کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے ہی اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دے چکا تھا۔ جب رچرڈ اور شاہ فرانس اپنی فوجیں لے کر یافا پہنچے تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب حیران کن منظر تھا۔ شہر کی فصیل گرائی جا چکی تھی اور شہری یافا چھوڑ کر کہیں جا چکے تھے۔ سلطان نے یہاں بھی عیسائی شہنشاہوں اور ماہرین جنگ کو شکست دے دی تھی۔ ابھی رچرڈ اور فلپ
حیرت و پریشانی میں مبتلا تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا لشکر لے کر برق رفتاری کے ساتھ اسکلان پہنچ گیا۔ عکا کی شکست کے بعد سلطان کو ایک ہی فکر تھی کہ بیت المقدس کے دفاع کو مضبوط تر بنایا جائے، اور اسکلان وہ شہر تھا جس پر قابض ہونے کے بعد عیسائی فوج کو بہت زیادہ استحکام مل سکتا تھا۔ اسی صورتحال کے پیش نظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خوبصورت شہر کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اسکلان کی مضبوط فصیل کو بھی ڈھا دینے کے لیے اپنے سپاہی مامور کر دیے۔ مزید یہ کہ حکومت کے پاس جس قدر ذخیرہ اناج تھا اس کے دروازے کھول دیے گئے، اور شہر میں اعلان عام کر دیا کہ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق غلہ لے جائے اور جلد از جلد شہر خالی کر دے۔ پھر جب اسکلان کی فصیل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ انتہائی غمزدہ لہجے میں اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، یہ خوبصورت شہر مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے، اس پر ہتھوڑے برس رہے ہیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ نادیدہ ہاتھ میرے بیٹوں کی پیٹھ پر تازیانے لگا رہے ہیں، مگر کیا کیا جائے، ملک و ملت کی عظیم تر مفادات میں اولاد کا دکھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف یافا کی ناکامی کے بعد رچرڈ اور شاہی فرانس نے اسکلان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ پیش قدمی شروع کر دی۔ اسکلان کی فصیل اس قدر مضبوط تھی کہ اسے کم وقت میں مکمل طور پر منہدم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر جب سلطان نے صلیبی فوج کی آگے بڑھنے کی خبر سنی تو اس نے فوری طور پر حکم جاری کر دیا کہ مٹی کا تیل چھڑک کر فصیل کے ساتھ پورے اسکلان کو آگ لگا دی جائے۔ یہ حکام جاری کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نظرون کے قلعے کی طرف چلا گیا، کیونکہ اسے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے مزید دفاعی انتظامات کرنے تھے۔ پھر جب رچرڈ اور فلپ اسکلان کے نواح میں داخل ہوئے تو انہیں دور سے بلند ہوتے ہوئے آگ کے شعلے اور اٹھتے ہوئے سیاہ دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں عیسائی شہنشاہوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ یافا اور اسکلان کے درمیانی راستے میں سلطانی فوج نے کہیں کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ انہیں کرب و جوار میں مسلمان سپاہیوں کا عکس تک نظر نہیں آیا تھا۔ پھر جیسے جیسے فاصلہ ختم ہوتا گیا، صلیبی فوج پر یہ حقیقت واضح ہوتی چلی گئی کہ پورا اسکلان شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ عیسائی فوج آگے بڑھنے کی بجائے کئی دن تک اس ہولناک آگ کے بجھنے کا انتظار کرتی رہی۔ اگرچہ صلیبیوں کی تعداد 3 لاکھ کے قریب تھی، لیکن وہ اس آگ کو بجھانے کی کوئی تدبیر نہ کر سکے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے کرب و جوار کے تمام کنوؤں اور تالابوں کو اینٹوں اور پتھروں سے پاٹ دیا تھا۔ مجبوراً تمام عیسائی سپاہی محض خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ پھر جب جلنے کے لیے کوئی شے باقی نہ رہی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی لگائی ہوئی آگ خود ہی بجھ گئی۔ اسکلان جیسی خوبصورت شہر کی تباہی پر تمام صلیبی بہت اداس نظر آ رہے تھے۔ شاہ انگلستان رچرڈ کچھ دیر تک غمزدہ نظروں سے جلے ہوئے پتھروں کے ڈھیر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، خداوند خدا کی قسم، میں تیرے ہر منصوبے کو تجھ ہی پر الٹ دوں گا۔ شاہ رچرڈ غائبانہ طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب تھا، اسکلان تو دوبارہ تعمیر ہو جائے گا، مگر میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تیرے آباد شہروں دمشق، موصل اور پورے مصر کو آگ نہ لگا دوں۔ شہنشاہ رچرڈ نے ایک اور قسم کھائی، پھر اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ کم سے کم وقت میں اسکلان کی تعمیریں نہ کریں۔ وہ بڑا عجیب منظر تھا جب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو صلیبی بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرانے آئے تھے، وہ اپنا مقصد عظیم فراموش کر کے ایک جلے ہوئے تباہ شدہ شہر کی دیواریں دوبارہ اٹھا رہے تھے۔